بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا کے واسطے میرا بچہ مجھے واپس کر دو، میرا بچہ۔ سجدے میں سر جھکائے میں نے یہ سرگوشی سنی تو میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی، سسکیوں اور ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں ڈوبی ہوئی، جیسے کوئی صدیوں سے رو رہا ہو۔ آواز اتنی قریب تھی کہ لگا جیسے کوئی میرے کان میں بول رہا ہو، لیکن اس میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا، سانس سینے میں اٹک گئی۔ میں نے جلدی جلدی اسلام پھیرا اور وحشت زدہ نظروں سے خالی کمرے کو دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف میں تھی، جائے نماز پر بیٹھی ہوئی، اور چند قدم کے فاصلے پر پالنے میں سوتا ہوا وہ بچہ، چاند۔ وہ بچہ جسے میری زندگی کا چاند بن کر آنا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھ نہ جانے کون سا گہن لے آیا تھا۔ آواز اب بھی وہی تھی، پالنے کے آس پاس منڈلا رہی تھی، ایک ایسی اذیت ناک سرگوشی جو صرف مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تو بے تحاشا خوش تھی کہ اللہ نے مجھ بے اولاد کو اولاد سے نوازا ہے، لیکن اندر کی کہانی تو مجھے معلوم ہی نہ تھی۔ میرا نام شمسہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری زندگی کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح بے رنگ اور خالی تھی۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ لاہور کے سب سے پوش علاقے میں ہمارا عالیشان گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ بینک میں اتنی رقم تھی کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ قیمتی گاڑیاں، ہیرے جواہرات، ڈیزائنر کپڑے، میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی ایک عورت خواہش کر سکتی ہے، سوائے ایک چیز کے، اولاد۔ میری گود خالی تھی۔ میری امیری کبھی بھی میری بے اولادی کے احساس کو پورا نہیں کر سکی۔ شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ میں نے ہر ڈاکٹر کو دکھایا، ہر حکیم سے دوا لی، ہر درگاہ پر منتیں مانگی، لیکن میری جھولی خالی ہی رہی۔ جب بھی کسی سہیلی کے گھر جاتی اور اس کے بچوں کو کھیلتے دیکھتی تو میرے دل میں ایک ہونک سی اٹھتی۔ میں ان کی معصوم شرارتوں، ان کی توتلی باتوں اور ان کی بے غرض محبت کو ترستی تھی۔ میرا گھر بڑا تو بہت تھا، لیکن اس کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ اس گھر میں ہر چیز تھی، بس بچوں کی کھلکھلاہٹ نہیں تھی۔ میرے شوہر کامران کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایک شرابی اور لاپرواہ انسان تھے۔ ان کے نزدیک اولاد کی کمی کوئی بہت بڑی کمی نہ تھی۔ ان کی زندگی کا محور ان کے دوست، ان کی پارٹیاں اور ان کی شراب تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آتے، نشے میں دھت، اور آتے ہی سو جاتے۔ میں نے کئی بار ان سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی، اپنی تنہائی اور دکھ کا ذکر کیا، لیکن وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتے یا کہتے، شمسہ تم فضول میں پریشان ہوتی ہو، ہمارے پاس کیا کمی ہے، زندگی کو انجوائے کرو۔ وہ کبھی سمجھ ہی نہ سکے کہ ایک عورت کے لیے ماں بننا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر روتی تھی۔ کامران تو گھر سے باہر ہی رہتے تھے، اور جب گھر پر ہوتے بھی تو اپنے نشے میں مدہوش رہتے۔ لوگوں سے سننے میں آتا تھا کہ ان کا آنا جانا شہر کے بدنام علاقوں میں بھی ہے۔ وہ کوٹھے پر جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل گھٹ جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو شاید کامران کی توجہ گھر پر مرکوز ہو جاتی، شاید وہ اس بچے کی خاطر اپنی بری عادتیں چھوڑ دیتے، شاید ہمارا رشتہ بھی بہتر ہو جاتا۔ اولاد ہوتی تو شوہر کا یہ عیب بھی دنیا کی نظروں سے چھپ جاتا، لیکن یہ سب شاید اور کاش کی باتیں تھیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی، تنہا، اداس اور مایوس۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں اور عبادت میں مصروف کر لیا تھا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے، لیکن تنہائی ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسی رات جس نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس رات معمول سے زیادہ بارش ہو رہی تھی، باہر تیز ہواؤں کا شور تھا اور بادل گرج رہے تھے۔ میں لاؤنج میں تنہا بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ کامران ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑے تھے۔ وہ مکمل نشے میں تھے، ان کے کپڑے بارش میں بھیگے ہوئے تھے اور وہ ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن میری نظر ان کے ہاتھوں میں لپٹی ہوئی ایک چیز پر پڑی، ایک گٹھڑی جس میں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کامران لڑکھڑاتے ہوئے اندر آئے اور وہ بچہ لا کر سیدھا میری گود میں ڈال دیا۔ وہ مکمل نشے میں تھا اور بچہ بھوک اور سردی سے زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میری گود میں ایک نومولود بچہ تھا جو چند گھنٹوں کا لگتا تھا۔ میں نے حیرت اور خوف سے کامران کی طرف دیکھا
اور پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کامران نے اپنی بھاری آواز میں، جو نشے کی وجہ سے اور بھی گہری ہو گئی تھی، کہا، یہ میرا بچہ ہے، آج سے تو اسے پالے گی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بچہ؟ یہ لفظ میرے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ کامران نشے میں دھت صوفے پر گر کے بے سدھ ہو چکے تھے، لیکن ان کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میری گود میں ایک معصوم وجود تھا جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس کا ننھا سا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور وہ بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں نفرت کی ایک لہر اٹھی۔ ناجائز رشتہ، کسی کوٹھی والی کا بچہ، یہ خیالات زہریلے ناک کی طرح میرے دماغ میں پھنکار رہے تھے۔ میں کیسے اسے اپنا بنا لوں؟ یہ تو میرے شوہر کے گناہ کا زندہ ثبوت تھا۔ یہ تو میری بے اولادی کا، میری تنہائی کا مذاق اڑانے آیا تھا۔ میں نے بچے کو خود سے دور کرنا چاہا، اسے صوفے پر لٹانے کا سوچا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی، میرا دل پگھل گیا۔ اس کی ننھی ننھی مٹھیاں بند تھیں، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں اور اس کے ہونٹ دودھ کے لیے کانپ رہے تھے۔ وہ بے قصور تھا۔ اس کا کیا قصور تھا کہ وہ کن حالات میں پیدا ہوا؟ اس نے تو دنیا میں آنے کے لیے خود درخواست نہیں کی تھی۔ میرے اندر کی عورت اور ممتا ایک ساتھ جاگ اٹھی۔ دل میں خیال آیا، شاید اللہ نے میری گود بھرنے کا یہی ذریعہ بنایا ہو۔ شاید اسی بچے کے وسیلے سے میری سالوں کی دعائیں قبول ہونی ہوں۔ شاید یہ میری آزمائش ہو کہ میں ایک بے سہارا بچے کو ٹھکراتی ہوں یا اسے سینے سے لگاتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا رونا کچھ کم ہوا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور فیڈر میں نیم گرم دودھ بنایا۔ مجھے بچہ سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہ تھا، لیکن اس وقت میری ممتا میری رہنمائی کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فیڈر اس کے منہ سے لگایا تو وہ بھوکے بچے کی طرح غٹا غٹ دودھ پینے لگا۔ دودھ پی کر اسے کچھ سکون ملا اور وہ میری گود میں ہی سو گیا۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ چاند جیسا خوبصورت چہرہ، گھنے کالے بال، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ۔ میں نے اس کا نام چاند رکھ دیا، میری اندھیری زندگی کا چاند۔ اگلی صبح کامران اٹھے تو انہیں رات کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے جب بچے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لاپرواہی سے کہا، ہاں بتایا تو تھا، میرا ہی ہے، بس اب تم اسے پالو، مجھے اس کے بارے میں مزید کوئی سوال جواب نہیں چاہیے۔ ان کا رویہ اتنا سرد تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی بے جان چیز گھر لے آئے ہوں، لیکن مجھے اب ان کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے پاس میرا چاند تھا، میری دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلے اسے نہیں سنبھال پاؤں گی۔ مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے اور بچے کو 24 گھنٹے توجہ کی ضرورت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک تجربہ کار نوکرانی رکھ لی جائے جو دن رات بچے کا خیال رکھے۔ میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کیا اور اگلے ہی دن ایک 40 سالہ خاتون رضیہ ہمارے گھر کام کرنے آ گئی۔ وہ دیکھنے میں بہت سلجھی ہوئی اور تجربہ کار لگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ خود بھی 5 بچوں کی ماں ہے اور بچوں کو سنبھالنا اسے اچھی طرح آتا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ رضیہ نے آتے ہی بچے کو سنبھالا، اس نے اسے نہلایا، کپڑے بدلے اور اتنی مہارت سے اسے چپ کرایا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے بچے کے لیے ایک الگ کمرہ دیا اور وہیں اس کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ میں نے رضیہ کو بچے کی ہر ضرورت کی چیز کے بارے میں بتایا اور اسے تاکید کی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے۔ رات کو میں نے سکون کا سانس لیا، لگا کہ اب میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میرے پاس میرا چاند تھا اور اس کا خیال رکھنے کے لیے ایک قابل اعتماد مددگار بھی۔ اگلی صبح میں بہت خوشی اٹھی۔ میں نے سوچا کہ چاند کے کمرے میں جا کر دیکھوں کہ وہ کیسا ہے۔ میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں پالنا خالی پڑا تھا اور رضیہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا سامان بھی غائب تھا۔ میز پر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر اس نے جلدی میں لکھا تھا، میں یہاں ایک دن بھی کام نہیں کر سکتی، مجھ سے جو غلطی ہوئی خدا مجھے معاف کرے، اپنے پیسے ایجنسی سے واپس لے لینا۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ رات کو تو سب ٹھیک تھا، وہ اتنی خوش لگ رہی تھی، پھر اچانک ایک ہی رات میں ایسا کیا ہوا کہ وہ اس طرح نوکری چھوڑ کر بلکہ بھاگ گئی؟ اس نے اپنے رویے کی کوئی وجہ بھی نہیں لکھی تھی۔ میں نے ایجنسی فون کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا کیا ہو گیا جو اس طرح اگلے ہی دن نوکری چھوڑ گئی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھنے لگا۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ رضیہ کے اس طرح پراسرار طور پر چلے جانے سے میں شدید ذہنی الجھن کا شکار ہو گئی۔
میں سارا دن یہی سوچتی رہی کہ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا میں نے اسے کچھ غلط کہہ دیا تھا؟ کیا اسے تنخواہ کم لگی؟ یا شاید اسے میرا گھر پسند نہیں آیا؟ لیکن یہ سب باتیں بے معنی تھیں۔ وہ رات کو بالکل مطمئن تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی ایسا کیا ہوا؟ کامران سے اس بارے میں بات کرنا فضول تھا۔ انہیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہو اور وہ گھبراہٹ میں بغیر بتائے چلی گئی ہو۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، ان کے رویے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے اس واقعے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور فیصلہ کیا کہ ایک اور نوکرانی رکھوں گی۔ اس بار میں نے ایک دوسری ایجنسی سے رابطہ کیا جو زیادہ معتبر مانی جاتی تھی۔ 2 دن بعد ایک 50 سالہ خاتون نسرین میرے گھر آئی۔ وہ رضیہ سے زیادہ عمر کی اور تجربے کار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی پوری زندگی بڑے گھرانوں میں بچوں کی دیکھ بھال کرتے گزاری ہے۔ اسے دیکھ کر میرا خوف کچھ کم ہوا اور مجھے امید کی ایک نئی کرن نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت سمجھدار ہے، یہ رضیہ جیسی حرکت نہیں کرے گی۔ میں نے نسرین کو گھر دکھایا، چاند سے ملوایا اور اسے اس کی ذمہ داریاں سمجھائیں۔ اس نے چاند کو گود میں لیا اور اس کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، بی بی جی، آپ فکر نہ کریں، میں بچے کو اپنی جان سے بڑھ کر سنبھالوں گی۔ آپ اسے اپنا ہی بچہ سمجھیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت حوصلہ ہوا۔ وہ پورا دن بہت اچھا گزرا۔ نسرین نے انتہائی ذمہ داری سے چاند کا خیال رکھا۔ اس نے وقت پر اسے دودھ پلایا، سلایا اور اس کے ساتھ کھیلی بھی۔ میں دور سے اسے دیکھتی رہی اور میرا دل اطمینان سے بھر گیا۔ رات کو اس نے چاند کو اپنے پاس اس کے کمرے میں سلایا اور مجھ سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں اس کے پاس ہی ہوں۔ اس رات میں واقعی گہری نیند سوئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر چاند کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا خدشہ حقیقت میں بدل چکا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ نسرین بھی رضیہ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ اس کا بیگ، اس کا سامان، سب کچھ غائب تھا۔ اس نے کوئی خط بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بس وہ یوں غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 الگ الگ عورتیں، 2 الگ ایجنسیوں سے، اور دونوں کا رویہ بالکل ایک جیسا۔ ایک دن کام کرتی ہیں اور اگلی صبح غائب۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ کیا اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کوئی انہیں ڈراتا ہے؟ یا پھر مسئلہ اس بچے میں ہے؟ یہ خیال آتا ہی میں نے اپنے آپ کو جھڑکا۔ وہ تو ایک معصوم کلی ہے، ایک معصوم پھول جیسا بچہ ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں نے فوراً ایجنسی کو فون کیا اور ان پر برس پڑی۔ انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ نسرین ان کی سب سے قابل اعتماد ملازمہ تھی، اس نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے گھر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا فون بند تھا۔ اب میرا شک گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک ہی جیسا واقعہ 2 بار دہرایا گیا تھا۔ میں نے کامران کو بتایا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کہنے لگے، یہ نوکرانیاں ہوتی ایسی ہیں، کام چور ہوتی ہیں، ایک دن میں تھک گئی ہوں گی اور بھاگ گئی ہوں گی، تم کوئی تیسری رکھ لو۔ ان کی بے حسی پر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار میں خود معاملے کی تہہ تک پہنچوں گی۔ میں نے ایک اور نوکرانی رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار میں رات بھر جاگ کر پہرا دینے والی تھی کہ آخر اس گھر میں اور اس بچے کے کمرے میں ایسا کیا ہوتا ہے جو صبح ہوتے ہی یہ عورتیں بھاگ کھڑی ہوتی ہیں۔ میرے دل میں خوف اور تجسس کی ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ اب میرے اندر کا خوف تجسس پر غالب آ چکا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ میں نے ایک تیسری نوکرانی کا انتظام کیا۔ اس کا نام پروین تھا اور وہ نسبتاً نوجوان تھی۔ میں نے اس سے کوئی خاص بات نہیں کی، بس اسے کام سمجھایا اور بچے کے کمرے میں بھیج دیا۔ میرے دماغ میں ایک ہی منصوبہ تھا، میں رات کو جاگوں گی اور دیکھوں گی کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ دن معمول کے مطابق گزرا۔ پروین نے بھی باقی دنوں کی طرح چاند کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف یا پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ رات ہوئی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کامران حسب معمول گھر سے غائب تھے۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ رات کے 12 بجے، 1 بجا، پھر 2 بجے، کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور دبے پاؤں چاند کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دراڑ سے اندر جھانکا۔ اندر ہلکی سی رات کی روشنی جل رہی تھی۔
پروین بستر پر سو رہی تھی اور چاند اپنے پالنے میں سکون سے تھا۔ کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، سب کچھ پرسکون تھا۔ میں مایوس ہونے لگی۔ شاید میرا وہم ہی تھا، شاید پہلی 2 نوکرانیاں واقعی کسی ذاتی وجہ سے گئی تھیں۔ میں وہاں مزید آدھا گھنٹہ کھڑی رہی لیکن کچھ نہ ہوا۔ تھک کر میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو پہلا خیال مجھے پروین کا آیا۔ میں بھاگتی ہوئی چاند کے کمرے میں گئی اور وہی منظر میرا منتظر تھا۔ پروین غائب تھی، اس کا سامان بھی غائب تھا، لیکن اس بار ایک فرق تھا۔ اس کے بستر پر تکیے کے نیچے ایک چھوٹا سا تعویذ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک پرانا سا تعویذ تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ کیا پروین اسے یہاں چھوڑ گئی ہے یا کوئی اور اسے یہاں رکھ گیا ہے؟ یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب یہ معاملہ صرف نوکرانیوں کے بھاگنے کا نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں کوئی پراسرار اور خوفناک عنصر شامل ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے ایک نوکرانی رکھی لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا، وہ بھی ایک ہی دن بعد بھاگ گئی۔ اسی طرح 3-4 نوکرانیاں آئیں اور سب ایک ہی طرح کا رویہ رکھتی۔ ایک دن کام کرتی، رات کو بظاہر سب ٹھیک ہوتا اور صبح وہ غائب ہو جاتی۔ میں ان سے ان کے اس رویے کی وجہ دریافت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی لیکن کوئی بھی وجہ نہ بتاتی۔ کچھ تو ایجنسی والوں کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھی، اور جو اٹھاتی بھی تھیں وہ ڈری ہوئی آواز میں بس اتنا کہتی کہ بی بی جی ہمیں معاف کر دیں، ہم وہاں کام نہیں کر سکتے، اور فون بند کر دیتی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا خوبصورت محل اب مجھے ایک خوفناک بھوت بنگلہ لگنے لگا تھا۔ میں ہر وقت سہمی سہمی رہنے لگی، ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ گھر میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی مجھے لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری ساری توجہ اب چاند پر مرکوز ہو گئی تھی۔ میں اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی، میں اسے غور سے دیکھتی، اس کے جسم کا جائزہ لیتی کہ شاید کوئی غیر معمولی نشان ہو، کوئی ایسی چیز جو اس سارے معاملے کی کڑی ہو۔ لیکن وہ ایک بالکل صحت مند اور نارمل بچہ تھا۔ اس کی ہنسی کسی بھی دل کو موم کر سکتی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ارد گرد اتنا خوفناک بھید بن چکا ہے۔ آخر کو میں نے ہمت کی اور خود بچہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود سے کہا اب کوئی نوکرانی نہیں آئے گی، میں خود اپنے چاند کو سنبھالوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ جو بھی ہے اب اس کا سامنا میں خود کروں گی۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ میرے اندر خوف گھر کر چکا تھا، لیکن میرے اندر کی ماں اب کسی بھی قیمت پر اپنے بچے کو چھوڑنے یا اس سے ڈرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس رات گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کی اور چاند کو اپنے کمرے میں اپنے پاس سلا لیا۔ آج رات یا تو میرا وہم ٹوٹنے والا تھا یا پھر کسی خوفناک حقیقت سے میرا سامنا ہونے والا تھا۔ اس رات میں نے چاند کو اپنے بستر پر اپنے ساتھ سلایا۔ اسے اپنے اتنا قریب کر کے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون اور تحفظ کا احساس ہوا۔ میں اسے دیکھتی رہی، اس کی معصوم سانسوں کی آواز سنتی رہی۔ وہ کتنی سکون سے سو رہا تھا، دنیا و ما فیہا سے بے خبر۔ اسے دیکھ کر میرے سارے خوف دھل گئے۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میرا وہم ہی تھا اور نوکرانیاں محض غیر ذمہ دار تھیں۔ میں نے پورا دن اور شام چاند کے ساتھ گزاری، اسے نہلایا، کھلایا، اس کے ساتھ کھیلی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب اتنا مشکل نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی، بلکہ اس کام میں ایک لذت تھی، ایک اپنائیت کا احساس تھا جو مجھے آج تک کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں خود کو اب دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھ رہی تھی۔ میری زندگی میں اب کوئی کمی نہیں تھی اور رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ کامران کی طرف سے کوئی فون یا پیغام نہیں تھا، جو کہ معمول کی بات تھی۔ چاند گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے احتیاط سے بستر پر لٹایا اور اس کے ارد گرد تکیے لگا دیے۔ میرا دل اللہ کی شکر ادا کرنے کو چاہا۔ میں اتنے سال جس خوشی کے لیے روتی رہی وہ آج میری آغوش میں تھی۔ میں نے وضو کیا اور نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے جے نماز بچھا لی۔ میں نے نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگی۔ میرا دھیان پوری طرح اللہ کی طرف تھا۔ میں اس کی رحمتوں کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جب میں آخری رکعت کے سجدے میں گئی تو میں نے اللہ سے اپنے بچے کی لمبی زندگی اور حفاظت کی دعا کی۔ میرا سر سجدے میں تھا اور میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی مجھے وہ آواز سنائی دی، میرا بچہ، خدا کا واسطہ میرا بچہ مجھے دے دو۔ یہ کسی عورت کی سسکیوں بھری سرگوشی تھی۔ آواز اتنی صاف اور قریب تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔
میں سجدے میں ہی ساکت ہو گئی۔ آواز میں اتنا درد، اتنی تڑپ اور اتنی بے بسی تھی کہ سننے والے کا کلیجہ پھٹ جائے۔ وہ سسکیوں کے ساتھ ساتھ یہی جملہ دہرائی جا رہی تھی، میرا بچہ مجھے واپس کر دو ظالمو، میرا بچہ۔ میرا سجدے میں ہی دم گھٹنے لگا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، دروازہ اندر سے بند ہے، پھر یہ کون ہے؟ میں نے جلدی جلدی سلام پھیرا اور دہشت زدہ ہو کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی نہیں تھا، کمرہ بالکل خالی تھا، پنکھے کی دھیمی آواز کے سوا کوئی صدا نہ تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، شاید دن بھر کی تھکن کی وجہ سے میرے کان بج رہے ہیں۔ میں ابھی خود کو تسلی دے ہی رہی تھی کہ وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار زیادہ واضح، زیادہ قریب۔ مجھے میرا بچہ چاہیے۔ اور اس بار مجھے یقین ہو گیا کہ آواز میرے بستر کے پاس سے آ رہی تھی، جہاں چاند سو رہا تھا۔ میرا دل خوف سے لرز گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بستر کی طرف دیکھا، چاند اسی طرح سکون سے سو رہا تھا، لیکن وہ آواز، وہ اذیت ناک سرگوشی اسی کے پاس سے آ رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ وجود اس کے پالنے پر جھکا ہوا رو رہا ہو۔ اب مجھے سمجھ آیا، اب مجھے ساری کڑیاں ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نوکرانیاں کیوں بھاگتی تھیں؟ وہ تعویذ کس لیے تھا؟ یہ سب اس گھر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس بچے کی وجہ سے تھا۔ اس بچے کے ساتھ کوئی ایسی پراسرار اور خوفناک چیز جڑی ہوئی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں خوف کے مارے جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر لائٹ جلا سکوں یا بچے کو جا کر دیکھ سکوں۔ وہ سسکیاں اور سرگوشیاں مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، جو نہ جانے کب اور کس حالت میں گھر واپس آتا۔ آج رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ میں جائے نماز پر بد بنی بیٹھی رہی، اور وہ پراسرار درد بھری سرگوشیاں میرے کانوں میں پڑتی رہیں۔ میرا خوف اب اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ میرے حواس معاف ہونے لگے تھے۔ میں گھنٹوں سی حالت میں رہی، نہ اٹھنے کی ہمت تھی اور نہ ہی بچے کے قریب جانے کا حوصلہ۔ وہ آواز اب مسلسل آ رہی تھی، کبھی دھیمی ہو جاتی تو کبھی اس میں اتنی شدت آ جاتی کہ لگتا جیسے کوئی میرے کانوں میں چیخ رہا ہو۔ وقت گزرتا رہا، دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک خوفناک ساز پیدا کر رہی تھی۔ ہر ٹک کے ساتھ میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر پالنے کی طرف دیکھا، چاند سکون سے سو رہا تھا، لیکن اس کے ارد گرد منڈلاتی وہ نادیدہ فریاد مجھے پاگل کیے دے رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب دروازے پر چابی گھومنے کی آواز آئی۔ میں جانتی تھی کہ کامران آ گئے ہیں۔ میرے دل میں امید کی ایک موہوم سی کرن جاگی کہ شاید آج وہ میری مدد کریں گے۔ میں نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی جو آج لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ وہ سیدھے میرے کمرے کی طرف آئے، دروازہ کھلا اور کامران اندر داخل ہوئے۔ خلاف معمول وہ مکمل ہوش میں تھے۔ ان کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور ان کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں بھی صاف تھیں، نشے کی وہ سرخی غائب تھی جس کی مجھے عادت ہو چکی تھی۔ مجھے انہیں اس حالت میں دیکھ کر شدید حیرت ہوئی، لیکن میرے دل کا خوف کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ نشے میں دھت کامران سے بحث کرنا آسان تھا۔ ہوش میں موجود کامران ایک سرد اور بے رحم انسان تھے۔ وہ مجھے یوں جائے نماز پر سہمی ہوئی بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکے، کیا ہوا شمسا؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی اور کھردرا پن تھا۔ کامران؟ میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ ان کی نظریں کمرے میں گھومی اور پھر پالنے پر ٹک گئیں۔ بچہ سو رہا ہے اور تم یہاں زمین پر بیٹھی ہو؟ کیا کوئی نیا ڈرامہ شروع کیا ہے تم نے؟ ان کی بے حسی پر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کامران، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے سچ بتا دیں، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ میری بات سن کر غصے سے میری طرف بڑھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے، تمہارے بھیجے میں یہ بات کیوں نہیں گھستی؟ نہیں، میں چیخی۔ خوف پر میری اذیت غالب آ گئی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کا بچہ ہے تو اس کی ماں کہاں ہے؟ وہ ہر رات یہاں کیوں آتی ہے؟ کیوں روتی ہے اور اپنا بچہ واپس مانگتی ہے؟ وہ اسے میرا لال کہہ کر پکارتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ظالموں، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ کون ہے وہ کامران؟ میرے منہ سے یہ تفصیلات سننا تھا کہ کامران کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں خالص خوف کی ایک جھلک نظر آئی، لیکن انہوں نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور ان کی جگہ غصے نے لے لی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تنہائی نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ یہاں کوئی نہیں آتا۔
یہ سب تمہارا وہم ہے، یہ وہم نہیں ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے خود سنا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہیں تھی، اسی کمرے میں۔ وہ رو رہی تھی، اپنا بچہ مانگ رہی تھی۔ کامران، خدا کا واسطہ ہے، یہ جس عورت کا بھی بچہ ہے اسے واپس کر دیں، وہ تڑپ رہی ہے، اس کی آہیں اس گھر کو برباد کر دیں گی۔ میں ان کے سامنے زاروں قطار رونے لگی۔ ان کے پاؤں پڑنے کو تیار تھی، لیکن ان کے چہرے پر رحم کی کوئی علامت نہیں تھی۔ وہ کسی صورت بھی بچہ کسی کو دینے کو تیار نہ تھے۔ بس بہت ہو گیا، وہ دھاڑے، میں تمہاری یہ بکواس مزید نہیں سن سکتا۔ تم اس بچے کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ تمہیں اولاد چاہیے تھی، میں نے لا کر دی تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ مجھے گناہ کا ثبوت نہیں، اولاد چاہیے تھی، میں نے بھی چیخ کر کہا۔ مجھے اس عورت سے ملنا ہے، مجھے سچ جاننا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ان کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ وہ میری طرف بڑھے اور میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولے۔ سن لو، اور کان کھول کر سن لو، یہ بچہ میرا بیٹا ہے اور تم اس کی ماں ہو۔ یہ بحث آج یہیں ختم۔ اگر آئندہ تم نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں اسی کمرے میں بند کر دوں گا اور تم کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ سکو گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ میرے سر میں شدید درد کی ایک لہر اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ آج کے بعد اپنی زبان بند رکھنا، وہ نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ یہ بچہ یہی رہے گا اور تم اس کی ماں بن کر ہوگی، سمجھی؟ وہ مجھے زمین پر پڑا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرا دل اس عورت کی سسکیوں سے کانپ رہا تھا اور اب اپنے شوہر کے اس ظلم سے بھی۔ میں زمین پر پڑی روتی رہی۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میرے دل کی درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اس رات مجھے یقین ہو گیا کہ اس گھر میں اب میرا رہنا ممکن نہیں۔ یہ گھر ایک قید خانہ تھا اور کامران اس کے ظالم جیلر۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بلکہ اس معصوم بچے اور اس کی تڑپتی ہوئی ماں کے لیے بھی۔ میرا خوف اب ایک سرد اور اٹل ارادے میں بدل چکا تھا۔ میں اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اگلی صبح جو میری آنکھ کھلی تو میرا چہرہ سوجا ہوا تھا اور گال پر نیلا نشان ابھر آیا تھا۔ جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے حسی طاری تھی۔ رات کے واقعے نے میرے اندر سے ہر طرح کا خوف اور ہچکچاہٹ نکال دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے کامران کی گاڑی کی جانے کی آواز سنی تو مجھے اطمینان ہوا کہ وہ دفتر جا چکے ہیں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور سب سے پہلے چاند کو تیار کیا۔ میں نے اس کا چھوٹا سا بیگ بنایا جس میں اس کے کپڑے، فیڈر اور ضرورت کی دیگر چیزیں رکھی۔ پھر میں نے اپنا پرس لیا، اس میں اپنے زیورات، پاسپورٹ اور جو کچھ نقدی گھر پر موجود تھی وہ ڈالی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہی تھی۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے میرا دل کانپ رہا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں کامران واپس نہ آ جائے۔ میں نے آخری بار اس گھر پر نظر ڈالی جو کبھی میرے خوابوں کا محل تھا، لیکن اب ایک اذیت ناک قید خانہ بن چکا تھا۔ بچے کو سینے سے لگائے میں دبے پاؤں گھر سے باہر نکل آئی اور ایک رکشہ لے کر سیدھا ایک ہی منزل کی طرف روانہ ہوئی، آصف کا دفتر۔ آصف کامران کا سب سے قریبی دوست، میری آخری امید تھا۔ آصف کا دفتر شہر کے کاروباری مرکز میں ایک اونچی عمارت میں تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی مجھے اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا اور میری گود میں ایک بچہ تھا۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے مضبوط آواز میں کہا، مجھے آصف صاحب سے ملنا ہے، کہہ دے شمسہ کامران آئی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد آصف خود باہر آ گئے۔ مجھے اور میری حالت کو دیکھ کر ان کے چہرے پر شدید تشویش کے تاثرات ابھرے۔ وہ مجھے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے دفتر کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ شمسہ بھابی، آپ یہاں؟ اور یہ آپ کے چہرے پر؟ اللہ خیر کرے، کامران نے کچھ کیا ہے؟ ان کی آواز میں فکر اور غصہ دونوں شامل تھے۔ میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے انہیں شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ کامران کا بچہ لانا، نوکرانیوں کا پراسرار طور پر بھاگنا، کالا تعویذ ملنا، رات کو آنے والی پراسرار آوازیں اور پھر گزشتہ رات کامران کا تشدد اور اس کی دھمکیاں۔ آصف خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے۔ ان کا چہرہ میری داستان کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا، کبھی حیرت، کبھی افسوس اور کبھی اپنے دوست کی حرکتوں پر شدید شرمندگی۔ جب میں اپنی بات ختم کر چکی تو کمرے میں ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔
آصف نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ وہ شدید کشمکش میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ آصف بھائی، آپ کامران کے دوست ہیں، آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دیں، میں اس بچے کی ماں کی تڑپ اور نہیں سن سکتی۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں یا تو خودکشی کر لوں گی یا پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے التجا کی۔ آصف میری کرسی کے سامنے آ کر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ بھابھی، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے، آپ پاگل نہیں ہو رہی۔ کامران نے آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی میز کی طرف سے پانی کی بوتل نکال کر مجھے دی اور پھر بولنا شروع کیا۔ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کو شدید صدمہ پہنچے گا۔ کامران نے آپ سے جھوٹ بولا۔ وہ بچہ کسی کوٹھے والی کا نہیں بلکہ ایک بہت ہی نیک اور شریف عورت کا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ تو پھر کامران جوئے اور شراب کی لت میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس بچے کی ماں کا شوہر ندیم بھی ایک جواری ہے۔ وہ کامران کے ساتھ ہی جوا کھیلتا ہے۔ کچھ ہفتے پہلے اس نے جوئے میں کامران سے بہت بڑی رقم ہاری تھی۔ جب اس کے پاس دینے کو کچھ نہ بچا تو اس نے اپنے نومولود بیٹے کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ سن کر میرے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی باپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ آصف نے بات جاری رکھی۔ میں اس رات وہیں تھا۔ میں نے کامران کو بہت روکا، اسے سمجھایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن نشے اور جیت کے غرور میں وہ اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ندیم سے ایک اسٹامپ پیپر پر سائن کروا لیے اور بچے کو اٹھا کر لے آیا۔ اس نے آپ سے جھوٹ بولا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ اس کی ماں زندہ ہے بھابھی، اور اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ وہ عورت کہاں ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ اسی شہر میں رہتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں، آصف نے کہا۔ میں نے اس دن کامران کو نہ روک کر جو گناہ کیا ہے شاید آج اس کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ آصف مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم شہر کے پوش علاقے سے نکل کر ایک متوسط طبقے کی آبادی میں داخل ہوئے۔ گلیاں تنگ اور مکانات چھوٹے تھے۔ آخرکار آصف نے ایک چھوٹے سے صاف ستھرے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ وہ عورت یہیں رہتی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے گود میں سوئے ہوئے چاند کو دیکھا، اس کے معصوم چہرے کو چوما اور گاڑی سے اتر کر اس گھر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آج سچ کا سامنا ہونے والا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا اور سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کی عمر تقریباً میری ہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے دھلا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی متانت اور صبر تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی نظروں سے پہلے مجھے دیکھا، میرے مہنگے لباس کو اور میری حالت کو، اور پھر اس کی نظریں میری گود میں موجود بچے پر پڑیں۔ جیسے اس کی نظر بچے پر پڑی، اس کی سانس جیسے رک گئی۔ اس کے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نئی لڑی بہہ نکلی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس ٹکٹکی باندھے اپنے بچے کو دیکھتی رہی، جسے وہ شاید ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سالوں کی دعا، چند لمحوں کی خوشی اور پھر ابدی جدائی کی پوری داستان رقم تھی۔ اس ایک نظر میں اتنا درد تھا کہ میرا دل بھی تڑپ اٹھا۔ میں سمجھ گئی کہ راتوں کو سسکیوں میں سنائی دینے والی اذیت کا منبع یہی چہرہ تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے جتنی نرمی سے ہو سکا پوچھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح سر ہلا کر مجھے راستہ دیا۔ میں اندر داخل ہوئی۔ گھر چھوٹا لیکن بہت صاف تھا۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر قرآن آیات کے فریم لگے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی روحانیت اور اداسی کا امتزاج تھا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی جہاں ایک جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی نماز پڑھ کر ہی اٹھی تھی۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ خاموشی بہت گہری تھی۔ اسے میں نے توڑا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور پھر شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے کامران بچہ لائے، اور پھر میں نے اسے ان پر اسرار سسکیوں اور آوازوں کے بارے میں بتایا جو میں ہر رات سنتی تھی۔ وہ آواز، وہ کہتی تھی، میرا لال مجھے واپس کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت جس کا نام سائرہ تھا تڑپ کر رونے لگی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے بال نوچنے لگی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ میری ہی آہیں اور سسکیاں تھیں جو عرش سے ہوتی ہوئی تمہارے کانوں تک پہنچی۔ میں ہر رات اللہ کے حضور سجدے میں گر کر روتی تھی۔ میں چیختی تھی، میں فریاد کرتی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ یا تو میرا بچہ مجھے لوٹا دے یا میری آواز اس ظالم تک پہنچا دے جس نے میرا بچہ چھینا ہے۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری دعائیں اس طرح ایک اور عورت کا سکون برباد کر رہی ہیں۔ اس کی آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ وہ عورت کس قدر نیک اور اللہ کے قریب ہوگی کہ اس کی فریاد اس طرح مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اسے پانی پلایا۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو اس نے مجھے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اللہ نے مجھے شادی کے 10 سال بعد اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ ان 10 سالوں میں نے لوگوں کے طعنے سنے، رشتہ داروں کی باتیں برداشت کی، لیکن کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئی۔ میرا شوہر ندیم ایک اچھا انسان تھا، لیکن اسے دوستوں نے جوئے کی لت لگا دی۔ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ ہارتا چلا گیا۔ جب میں امید سے تھی تبھی وہ راتوں کو گھر سے غائب رہتا تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ جس رات میرا بیٹا پیدا ہوا وہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ میں نے اس کا نام دانیال رکھا تھا، لیکن ندیم خوش ہونے کے بجائے اسے اپنی بدقسمتی سمجھنے لگا۔ اسی رات وہ ہسپتال سے سیدھا کامران کے ساتھ جوا کھیلنے چلا گیا۔ وہاں وہ سب کچھ ہار گیا اور آخر میں جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو اس نے میرے دانیال کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ کہتے ہی وہ زاروں قطار رو دی۔ مجھے تو اس کی شکل بھی ٹھیک سے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ ہسپتال سے جب گھر آئی تو میرا بچہ میرے پاس نہیں تھا۔ ندیم نے مجھے بتایا کہ بچہ مر گیا۔ میں یقین نہیں کر سکی۔ پھر چند دن بعد اس نے رو رو کر مجھے سچ بتا دیا۔ اس دن سے میں زندہ لاش بن کر رہ گئی ہوں۔ اس کی داستان سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک عورت پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے اپنے دکھ بہت چھوٹے لگنے لگے۔ مجھے اس پر بے تحاشا ترس آیا اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ میرے اندر کی عورت اور میرے اندر کی ماں نے ایک ساتھ فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے چاند کو، جو دراصل دانیال تھا، اٹھا کر اس کی گود میں دے دیا۔ جیسے ہی بچے کا لمس اس کی ماں کو محسوس ہوا، سائرہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ایسے چومنے لگی جیسے کوئی بچھڑی ہوئی روح مل گئی ہو۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چومتی، اس کے ماتھے کو چھوتی اور روتی جاتی۔ وہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ میری اور گاڑی میں انتظار کرتے آصف دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانیال بھی جیسے اپنی ماں کی خوشبو پہچان گیا ہو، اس کے آغوش میں سکون سے لیٹ گیا۔ اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہاری امانت ہے۔ میں نے کہا لیکن تمہارا شوہر، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گی، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تم بس اپنے بیٹے کے ساتھ رہو اور میرے لیے دعا کرنا۔ آج میں نے ایک ماں کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی لوٹا دی تھی اور میرا دل ایک انجانی سکون سے بھرا ہوا تھا۔ میں اپنی گود خالی ہو گئی تھی، لیکن میری روح سیراب ہو گئی تھی۔ سائرہ کو اس کا بچہ واپس لوٹا کر میں سیدھا اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میرا دل پرسکون تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ طوفان ابھی باقی تھا۔ میں نے آصف کا شکریہ ادا کیا اور انہیں رخصت کیا۔ جب میں نے اپنے والدین کو ساری حقیقت بتائی تو وہ صدمے میں آ گئے۔ میرے والد، جو ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، غصے سے کانپنے لگے۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا اور کہا کہ میں اب اس جہنم جیسے گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ رات کو ہم سب نے مل کر منصوبہ بنایا۔ ہم جانتے تھے کہ کامران مجھے اور بچے کو ڈھونڈتا ہوا یہاں ضرور آئے گا۔ میرے والد نے کہا، ہمیں اسے سچ نہیں بتانا، وہ ایک وحشی درندہ ہے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے بچہ واپس کر دیا ہے تو وہ سائرہ اور اس کے بچے کو نقصان پہنچائے گا۔ تمہیں ایک کہانی بنانی ہوگی۔ ہم نے مل کر ایک جھوٹ تیار کیا، ایک ایسا جھوٹ جو کامران کے غصے کا رخ میری بجائے سیدھا ندیم کی طرف موڑ دے۔ یہ خطرناک کھیل تھا، لیکن سائرہ اور دانیال کی حفاظت کے لیے یہ ضروری تھا۔ اگلے دن دوپہر کو میرے فون پر کامران کی کال آئی۔ اس کی آواز میں غصہ اور پریشانی تھی۔ کہاں ہو تم شمسہ؟ اور بچہ کہاں ہے؟ میں گھر آیا تھا، تم دونوں غائب تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور وہ جھوٹ بولا جس کی ہم نے رات بھر تیاری کی تھی۔ میری آواز میں نے بناوٹی خوف اور گھبراہٹ پیدا کی۔ میں امی کے گھر ہوں کامران۔ غضب ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ کل رات جب آپ چلے گئے تو کچھ لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ غنڈے لگ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ ان کا بچہ ہے اور تم نے اسے جوئے میں دھوکے سے جیتا ہے۔ وہ اسے زبردستی مجھ سے چھین کر لے گئے۔ میں نے روتے ہوئے مزید کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ ندیم نے انہیں بھیجا ہے اور وہ تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے صبح ہوتے ہی یہاں آ گئی۔ کچھ دیر فون پر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ مجھے کامران کے تیز تیز سانسیں لینے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس کے غصے سے بھری ہوئی دھاڑ سنائی دی۔ کیا؟ ندیم؟ اس کی یہ ہمت؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا، پہلے اپنا بچہ ہارا اور اب غنڈے بھیج کر واپس لے گیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی اس نے فون کاٹ دیا۔
میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سیدھا ندیم کے پاس جائے گا۔ میں نے جائے نماز بچھا لی اور اللہ سے ان دونوں عورتوں اور بچے کی حفاظت کی دعا کرنے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ شام میری زندگی کی سب سے اذیت ناک شام تھی۔ ہر فون کی گھنٹی پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ میرے والدین بھی پریشان تھے۔ میرے والد نے اپنے کچھ جاننے والے پولیس افسروں کو الرٹ کر دیا تھا، لیکن وہ بھی کچھ کرنے سے قاصر تھے جب تک کوئی جرم سرزد نہ ہو۔ رات کے تقریباً 9 بجے آصف کا فون آیا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہے تھے۔ بھابھی، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا آصف بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کامران ندیم کے محلے گیا تھا۔ اس نے وہاں سب کے سامنے ندیم کو گالیاں دی اور اسے گھر سے باہر بلایا۔ دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور لڑائی میں کامران نے غصے میں آ کر ندیم پر چھری سے وار کر دیا۔ آصف کی آواز رند گئی۔ جواب میں ندیم نے بھی، جو پہلے سے زخمی تھا، پاس پڑی اینٹ اٹھا کر کامران کے سر پر دے ماری۔ دونوں ہی ختم ہو گئے۔ یہ خبر سن کر میرے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ یوں ایک عورت کی بد دعاؤں اور آہوں نے 2 گھر اجاڑ دیے۔ 2 ظالم شوہر اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ یہ خوفناک انجام تھا، لیکن شاید اسی میں ہم دونوں عورتوں کی بھلائی تھی۔ اگلے دن پولیس میرے والد کے گھر آئی۔ میں نے اپنا وہی بیان دہرایا جو میں نے کامران کو فون پر دیا تھا۔ میرے والدین نے میرے بیان کی تائید کی۔ آصف نے بھی پولیس کو بتایا کہ کامران ندیم سے جوئے میں جیتی ہوئی رقم لینے گیا تھا اور وہاں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں چونکہ مجرمانہ پس منظر رکھتے تھے اور موقع کے گواہ نہیں تھے، اور جلد ہی خودکشی اور قتل کے ملے جلے واقعات کے طور پر بند ہو گیا۔ میں کامران کی موت پر غمزدہ نہیں تھی، لیکن مجھے اس کی بے حس موت کا افسوس ضرور تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی برباد کی بلکہ کئی اور لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دی۔ میں نے عالیشان گھر کو بیچ دیا اور اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کبھی سائرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماضی کا سایہ اس کی نئی زندگی پر پڑے۔ میں بس دور سے اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بھی معمول پر آنے لگی۔ میرے والدین نے میری ہمت بندھائی اور مجھے اس صدمے سے نکلنے میں میری مدد کی۔ اس دوران میں نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا۔ میں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا اور بے سہارا عورتوں اور بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا۔ مجھے لوگوں کی خدمت کر کے وہ سکون ملتا تھا جو مجھے کبھی دولت کے انبار پر بیٹھ کر نہیں ملا تھا۔ میں نے کامران کی تمام جائیداد بیچ کر اس کے قرضے اتارے اور باقی رقم خیرات کر دی۔ میں نے اپنے لیے صرف اتنا رکھا جتنا میرے والدین کے گھر میں رہنے کے لیے کافی تھا۔ ایک دن میں اپنے پرانے گھر کے سامنے سے گزری۔ وہاں اب کوئی اور خاندان رہ رہا تھا۔ گھر کے باہر باغ میں بچے کھیل رہے تھے اور ان کی کھلکھلاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دکھ نہیں ہوا بلکہ ایک اطمینان کا احساس ہوا۔ وہ گھر اب ویران نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس نئے خاندان کے لیے دعا کی اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے ماضی کو واقعی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 2 سال بعد میرے والدین نے میری دوسری شادی کی بات کی۔ میں پہلے تو ہچکچائی، مجھے مرد ذات سے ہی خوف آنے لگا تھا، لیکن میری والدہ نے مجھے سمجھایا، بیٹی، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے تمہارے لیے ضرور کچھ بہتر سوچا ہوگا۔ ان کے اصرار پر میں احمد سے ملنے پر رضامند ہو گئی۔ احمد میرے والد کے ایک دوست کے بیٹے تھے، ایک یونیورسٹی میں پروفیسر۔ وہ ایک سلجھے ہوئے، نیک اور شریف انسان تھے۔ پہلے ہی ملاقات میں نے انہیں اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں کوئی بھی رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری پوری بات بہت صبر سے سنی اور آخر میں صرف اتنا کہا، آپ نے جو کیا وہ ایک بہت ہمت والی عورت ہی کر سکتی ہے۔ مجھے آپ پر فخر ہے۔ ان کے ان الفاظ نے میرے دل کے سارے خوف دھو دیے۔ وہ کامران کے بالکل برعکس تھے، ایک خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے انسان۔ ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے وہ عزت اور محبت دی جس کی میں ہمیشہ سے مستحق تھی۔ شادی کی 1 سال بعد ہی اللہ نے میری گود بھر دی۔ مجھے خوبصورت بیٹی کی خوشی نصیب ہوئی۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی خالص تھی، اس میں کوئی ڈر، کوئی راز یا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ یہ اللہ کا انعام تھا، شاید میرے صبر کا اور اس ایک نیکی کا جو میں نے سائرہ کے ساتھ کی تھی۔ یہ میری اپنی اولاد تھی، میرے وجود کا حصہ۔ آج میری بیٹی 5 سال کی ہے۔ میں اسے پارک میں جھولے جھلاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اور میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو ہیں۔ اب میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری زندگی میں سکون ہے،
محبت ہے اور اطمینان ہے۔ میں اکثر سائرہ اور اس کے بیٹے دانیال کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں خوش ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ عورت کس قدر نیک ہوگی، جس کی بد دعائیں نہیں بلکہ جس کی تڑپ اور فریاد عرش سے ہوتی ہوئی سیدھا میرے کانوں تک پہنچی تھی۔ اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ ایک ماں کی دعا اور اس کی تڑپ میں کس قدر اثر ہوتا ہے۔ اس کی آہ آسمانوں کو ہلا سکتی ہے اور ظالم سے ظالم انسان کے تخت کو بھی گرا سکتی ہے۔ ایک ماں کی آہ نے 2 گھر اجاڑ دیے تھے، لیکن اسی کی وجہ سے 2 عورتوں کو نئی زندگیاں میں ملی۔ میں اپنی بیٹی کو ہنستے ہوئے دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میری کہانی نے یہ سبق دیا، ایک ماں کی آہ آسمانوں کو ہلا سکتی ہے، لیکن ایک ماں کی مسکراہٹ زمین پر جنت بنا سکتی ہے۔ میری جنت اب میری آغوش میں تھی، زندگی کا دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔